اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج کا ہمارا یہ ڈیمو لیکچر ہے سلیبس کے حوالے سے۔ تو ہم اس سلیبس کو کیسے کور کریں گے؟ تو اسلامیات ہے تو وسیع سبجیکٹ، یعنی ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں بہت سارے ٹاپکس ہیں، بہت سارے ٹاپکس کو کور کرنا پڑتا ہے۔ پھر ریٹن کے بعد انٹرویو کی تیاری کرنے کے لیے بہت سنجیدگی سے پڑھنا پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ ریٹن کی بھی تیاری کروا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور انٹرویو کی بھی خاص جو ٹرمس ہیں یا جو سوالات پوچھے گئے ہیں پاسٹ سوالات کو دیکھ کر انشاءاللہ پھر ہم وہ اسٹارٹ کریں گے انٹرویو کا بھی سیکشن۔ تو ابھی ریٹن کے حساب سے میں نے یہ جو ہے نا پورا سلیبس ڈیزائن کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ یہ پورا کور کرائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اسلامیات میں تقریباً جو یعنی سندھ پبلک سروس کمیشن ہے یا سندھ میں اکثر یونیورسٹیز ہیں، ان میں مختلف کورس کروائے جاتے ہیں اسلامک اسٹڈی کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے اسلامک اسٹڈی، ٹھیک ہے، اسلامیات میں، اور اس کے بعد اسلامک کلچر، یہ سیم ہی ہیں اکثر، ٹھیک ہے۔ پھر اسلامک ہسٹری یا مسلم ہسٹری، یہ بھی۔ تو ہم انشاءاللہ ان تینوں کی آپ کو تیاری کروائیں گے کہ ان میں کیسے سوالات آتے ہیں۔ اس کا تو سلیبس بالکل ہی الگ ہے، بہرحال پھر بھی ہم اس کو یعنی آپ کو اس انداز سے، اس نمونے سے پڑھائیں گے کہ آپ اسلامیات کی مکمل، یا ایسے سمجھیں کہ جیسے ہی یعنی آپ کے جو سوالات آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ اسلامک کلچر کے حوالے سے، وہ میں بھی بتاتا جاؤں گا کہ یہ اکثر یعنی پاسٹ پیپر میں یہ پوچھے گئے ہیں سوالات۔ تو آئیں ہم اپنے سلیبس کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے تو ہم نے علوم القرآن کا یہ سیکشن یعنی شروع کیا ہوا ہے، اور آپ نے پاسٹ ویڈیو لیکچر اس پر دیکھیں بھی ہوں گے۔ پر وہ خاص قسم کے جو منزل ہیں، ٹھیک ہے، وہ منزلیں اصل میں یہ ہے کہ ایک جز ہے اس ٹاپک کے حوالے سے، یعنی یہ باب سمجھیں، یہ ایک باب ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں سب ٹاپکس بہت سارے بنیں گے، اور کیسے سوالات اسلامیات کے علوم القرآن کے حوالے سے آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ پہلا جز تھا منزلوں کا، اور ان منزلیں جو 7 منزلیں ہیں ان میں بہت سارے سوالات بہت مختصر انداز سے یعنی ہم نے پڑھے ہیں، اور انشاءاللہ اس پر اور بھی ویڈیو لیکچر ریکارڈ میں کرواؤں گا، اور انشاءاللہ آپ کو مزید اس میں بہتری آ جائے گی MCQs کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہے علوم الحدیث یا حدیث کے ٹاپکس کے ریلیٹڈ بھی سوالات آتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ حدیث غریب کس کو کہتے ہیں، حدیث عزیز کس کو کہتے ہیں، مرفوع حدیث کس کو کہتے ہیں، یا مختلف MCQs میں بتایا جاتا ہے کہ جس حدیث کی 2 راوی ہوں اس حدیث کو کیا کہا جاتا ہے، جس میں کثیر الروایات یعنی سند ہو اس حدیث کو کیا کہا جاتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ یہ بھی ہم اپنے اس سلیبس میں آپ کو پڑھائیں گے، اور یہ میں نے جیسے کہا کہ یہ ایک باب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اندازہ آپ کو لگ گیا ہوگا کہ ہم جو ہے نا ایک مختصر وقت میں اور بہت کم یعنی مدت میں انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو پڑھیں گے گہرائی سے۔ اس کے بعد آتا ہے تاریخ الاسلام میں ہم جو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ تاریخ الاسلام ایسا زبردست یعنی یہ باب ہے، اس میں بہت سارے جزیات یعنی اکٹھا ہیں تاریخ الاسلام میں۔ تاریخ الاسلام بھری پڑی ہے MCQs کے اعتبار سے، طویل سوالات کے اعتبار سے۔ تو انشاءاللہ اس تاریخ الاسلام کے حساب سے ہم جو ہے نا بہت ہی یعنی طویل حساب سے اور کم مختصر یعنی ٹرمس میں انشاءاللہ یہ تاریخ الاسلام کور کر لیں گے۔ تو اس میں بیسیکلی مکی اور مدنی دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خصوصاً MCQs میں ایک نمایاں کردار ادا کرتا ہے، اور اس کے ریلیٹڈ بہت سارے MCQs آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کو بھی دیکھا جائے گا ہمارے اس سیریز میں۔ اس کے علاوہ انبیاء اکرام علیہ السلام اجمعین کے جو یعنی القاب ہیں، یا ان کی جو بھی انبیاء اکرام کے حوالے سے سوالات آتے ہیں پاسٹ کے اعتبار سے، یا جس طریقے سے بنتے ہیں، یا فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہو یا سندھ پبلک یا IBA جس انداز سے دیتی ہے، تو انشاءاللہ اس انداز کو ہم مخصوص اس انداز کو یعنی نظروں میں رکھ کر انشاءاللہ وہ ہم آگے چلتے جائیں گے۔ اور اس میں انبیاء اکرام کہاں مدفون ہیں، ان کے القاب وغیرہ، ٹھیک ہے، ان کے جو یعنی خاص واقعات سے خاص MCQs بنتے ہیں اور جو یعنی آتے ہیں، انشاءاللہ ان کو دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد آ جائے گا ارکان اسلام انشاءاللہ۔ ارکان اسلام میں آپ کو تو پتہ ہی ہوگا انشاءاللہ کہ ارکان اسلام میں نماز ہے، حج کے علاوہ جو ہے روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ارکان اسلام میں آ جاتی ہیں کہ ارکان اسلام جو ہے نا نماز کب فرض ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو عام ہے، مثال کے طور پر 10 نبوی کو فرض ہو گئی، حج کب فرض ہوا، 8 ہجری کو، 9 ہجری کو،
बस ठीक है। रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ, 2 हिजरी को, 1 हिजरी को, 3 हिजरी को, ये सारे सवालात आते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज़ में। पर इनमें डीपली सवाल भी पूछे जाते हैं, ख़ास करके जब एसएस की तैयारी हम कर रहे हैं। आपको पता होगा एसएस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है और इस्लामियात में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ऊपर से नहीं पूछेंगे। मिसाल के तौर पर कुरान में सवाल आते हैं अक्सर उलूमुल कुरान के एतबार से कि सबसे बड़ी सूरत कौन सी है, तो हम क्या कहते हैं, सूरत बकरा। अभी सूरत बकरा आपको पता है, सूरत बकरा है मदनी, ठीक है, सूरत बकरा मदनी है। अगर पूछा जाए कि सबसे तवील सूरत मदनी कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे? तो यही सवाल बनते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के एतबार से, तो उसको भी इंशाल्लाह हम आगे चलकर देखेंगे। बहरहाल आए अहकाम फ़र्ज़ी, मैंने यहाँ पर अहकाम फ़र्ज़ी लिखा है, तारीख़ और हुक्म वगैरह। अभी इसमें क्या हो गया कि एक तो हो गए हमारे अरकान इस्लाम, इसको इंशाल्लाह हम डीपली डिस्कस करते जाएंगे। और है कि जो इस्लाम के नुमाया अरकान हैं उनको मखसूस अंदाज से कब फ़र्ज़ किया गया, कैसे फ़र्ज़ किया गया, क्या वाक़या रिलेटेड था। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने लिखा है वज़ू हो गया, तयम्मुम हो गया, तयम्मुम के ऐसे बहुत सारे मिसालात यानी आते हैं। यतीम की विरासत का कानून और हुक्म कब आया, ठीक है, उसके अलावा सूद हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं अहकाम जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ी अहकाम हैं अरकान इस्लाम के अलावा भी इंशाल्लाह उन पर भी एमसीक्यूज़ भी बनेंगे, लेक्चर भी बनेंगे। तो ये ऐसे नहीं है कि ये 1-2 इसके लेक्चर बनेंगे, इंशाल्लाह इनके भी बहुत सारे लेक्चर होंगे, तकरीबन 40 भी हो सकते हैं, 22 भी हो सकते हैं। बहरहाल ये लेक्चर इस पर बनेंगे। तो हमारा मकसद है कि आपको क्वालिटी वाली एजुकेशन दें और टू द पॉइंट समझाएँ और टू द रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ है टू द पॉइंट, यानी ऐसा नहीं कि हम अपनी तवील यानी वो लेक्चर कर लें या तवील वीडियो कर लें और उसमें मवाद ना हो या उसमें वो चीज़ें ना हों जिस चीज़ की कैंडिडेट को ज़रूरत होती है। तो इंशाल्लाह वो हम डिस्कस भी करेंगे और उस पर बाकायदा तौर पर अमल भी करेंगे। अच्छा, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब आ जाएँ सही। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब पर आएगा, तारीख़ व शुरुआत, उनकी मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की तारीख़ कब शुरू हुई। मिसाल के तौर पर ये सवालात आपको पता होगा आते हैं कि बुद्ध मत कब शुरू हुआ, ठीक है, या हिंदू मत कब शुरू हुआ, ओल्डेस्ट मज़हब कौन सा है। तो ये सारी यानी मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के बाब में आएंगी। और सामी मज़ाहिब क्या है, उसके अलावा गैर सामी मज़हब क्या है, ठीक है, सामी मज़हब में कौन कौन से यानी मज़ाहिब आते हैं और गैर सामी में कौन कौन से आते हैं, ये सारी इंशाल्लाह इस बाब में डिस्कस करेंगे। और ये भी एक बाब है, इसमें सब टॉपिक्स बहुत निकलेंगे इंशाल्लाह। तो मखसूस अंदाज से असल में मेरा मोटो ये है कि मैं हर एक पर जल्दी से आपको एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करवाऊँ, ताकि आपको पता चले कि इंशाल्लाह ये जो प्लेटफार्म है या ये चैनल है वो आपकी नुमाया कारकर्दगी वाला साबित होगा और आपको दिलचस्पी भी इंशाल्लाह इसमें रखनी होगी और रखेंगे। फिर उलूमुल फ़िक़्ह व हुदूद मुक़र्ररा और अहम किताबियात। अच्छा, ये आपको पता होगा कि फ़िलहाल किताब किसने लिखी है, मिसाल द स्पिरिट ऑफ इस्लाम किसने लिखी है, ठीक है। तो नीचे एमसीक्यूज़ में आएगा, आप क्या कहेंगे, द स्पिरिट ऑफ इस्लाम किसकी है? अच्छा, द स्पिरिट ऑफ इस्लाम किस सैयद बादशाह की है, अमीर अली शाह। और तो ऐसे ही बहुत सारी किताबात हैं, मिसाल के तौर पर तारीख़ है, तफसीर कौन सी किसने लिखी है, ये अक्सर सवालात आते हैं। एमफिल की चाहे टेस्ट हो, चाहे पीएचडी की टेस्ट हो, इस्लामियात के रिलेटेड ये बहुत ऐसा हमारा मोटो ये है, हमने ये जो चैनल स्टार्ट किया है वो इस्लामियात के हवाले से हर लिहाज से हमने इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करना है, ताकि कोई और यानी यहाँ पर कसर ही नहीं रहेगी जो आप कोई और चैनल देखेंगे। इंशाल्लाह हर चीज़ इस चैनल पर मुहैया की जाएगी। अच्छा, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल और तारीख़ इस्लाम की नज़र में बहस भी होगा। अच्छा, ये यानी बड़ा डिबेट वाला सवाल होता है या ये बाब। मिसाल के तौर पर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जो पढ़ते हैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसमें बहुत सारे वाक़यात हैं और उन वाक़यात की हिजरी सन 2 हिजरी में लगा ये वाक़यात, 3 हिजरी में लगा या कौन सी ईस्वी में लगा, इस पर बहुत सारी डिबेट होती है। या मीसा के मदीना में आर्टिकल कितने थे, 53 थे या 56 थे या ऊपर नीचे, तो ये बहुत सारी डिबेट आती है, ठीक है, तारीख़ुल इस्लाम में हो या सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हो। तो हम इंशाल्लाह इसको इस अंदाज से पढ़ाएंगे, हर चीज़ आपके सामने पेश करेंगे कि कैसे यानी आपको सही एमसीक्यूज़ को टिक करना आ जाए। मिसाल के तौर पर अगर तारीख़ुल इस्लाम में मीसा के मदीना में आर्टिकल 53, 56 और 50 और 51 दिए गए हों, तो आपको किस पर टिक करना है, 56 पर या 53 पर। तो ये इंशाल्लाह तब दलील मजबूत होगी जब हम इन चीज़ों की दलील लाएँ। वो दलील क्या होगी वो इंशाल्लाह आगे चलकर हम अपने लेक्चर में बताएँगे क्योंकि ये भी एक बाब है, इस बाब में सब टॉपिक्स निकलेंगे। अगर इसमें मिसाल के तौर पर अगर हम 80 टॉपिक निकालें या 80 जुज़ियात निकालें फिर भी कम हैं, तो इंशाल्लाह इस पर तवील एक बेहतरीन नमूने से सीरीज़ हम हर एक बाब पर लगाएंगे और इंशाल्लाह आपको मुतमईन कुन यानी नॉलेज हासिल होगी।
تو بہرحال میں آپ کو یہ بات یعنی دل کی گہرائیوں سے یعنی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو اسلامیات کا مقصد ہے صرف وہ پیسے کمانا یا جو ہے نا ڈیوٹی جاب کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسلامیات کی نالج حاصل کر کے اوروں تک پہنچانا، صحیح نالج حاصل کریں، اوروں تک پہنچائیں۔ یہ شریعت کا قانون ہے، اور اس کو صرف باعث پیسوں یا باعث ڈیوٹی کے لیے نہ پڑھا جائے نہ سنا جائے، وقت ضائع ہوتا ہے بہرحال، اور اس کا یعنی آخرت میں کوئی اجر نہیں ہوتا۔ تو دونوں باتوں انما الاعمال بالنیات، دونوں باتوں کا نظر یعنی رکھ کر یہ کام آپ نے اسٹارٹ بھی کرنا ہے، شروع بھی کرنا ہے، تو اللہ کی رضا ہو اس کام میں بھی، جیسے میری بھی الحمدللہ اللہ کی رضا ہے۔ بس یہ ہے کہ میں میرے بہت سارے دوستوں نے مجھے کمنٹس کیا کہ آپ کا انداز صحیح ہے یعنی پڑھانے کا، آپ کی جیسی بھی باتیں ہیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں اور ہمیں بہترین فائدہ ہو رہا ہے، تو اسی بنا پر میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو کیوں نہ کسی انسان ذات کو فائدہ دیا جائے۔ تو اچھا آگے چلتے ہیں، ہمارا اہم مشہور شخصیات، ان کے القاب وغیرہ، کنیات وغیرہ۔ اچھا آپ کو پتہ ہے القاب کیا ہوتے ہیں، کنیات کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر صدیق، صدیق جو لفظ ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق کے لقب میں سے ہے یا کنیت میں سے ہے؟ حضرت علی اسد اللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت علی کے یہ اسد اللہ جو لقب ہے یہ ان کا لقب ہے یا کنیت ہے؟ یا کنیت ہیں، ٹھیک ہے۔ ابو تراب کس کا ہے؟ یہ ایم سی کیوز میں آتا ہے، حضرت ابو تراب ٹائٹل کس کا ہے؟ تو یہ کنیت ہو گئی یا لقب ہو گیا؟ اس میں ڈفرنس کیا ہے؟ اور کنیات کون کون سی ہیں، القاب وغیرہ کون کون سے ہیں؟ ہر صحابیہ کی، ہر صحابیات کی، اور اس کے علاوہ جو ہے رسولوں کے حساب سے انبیاء اکرام علیہ السلام کی بھی بہت ساری کنیت اور لقب وغیرہ ہیں، تو ان پر انشاءاللہ بہت طویل اور اچھے نمونے سے ڈسکس ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سب سے بڑی اہمیت کے حامل یہ باب تھا، پر یعنی بس ٹھیک ہے، یہ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، یہ یعنی پہلے رکھنا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اکثر سوالات جو ہوتے ہیں 2-3 وغیرہ وہ اس میں سے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو غزوات کے حساب سے، سرایہ کے حساب سے انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو علوم القرآن کے بعد اسی کا بناؤں گا، کیونکہ یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، جیسے جیسے یعنی ٹیسٹیں قریب آتی جا رہی ہیں، تو میرا یعنی موٹو یہ ہے کہ وہ چیزیں آپ کو جلدی سے پڑھا لوں جو اکثر آتی ہیں، یا پاسٹ پیپر یا جو سوال آئیں گے انشاءاللہ۔ بس یہ ہے کہ اللہ پاک بہتر نمونے سے جانتا ہے کہ جو ہے نا کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال پھر بھی ہم اپنی پاسٹ ایکسپیرینس کو لے کر یہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، کنفرم کر کے انشاءاللہ کہ یہ ایم سی کیوز انشاءاللہ آئیں گے، آپ یاد کر لیں۔ اسلامک اسٹڈی، اسلامی لیکچرر جو ابھی آئیں گی ٹیسٹیں ان کی، اور ایس ایس کی، ٹھیک ہے۔ ایس ایس میں تو اسلامیات تو فل بھرپور وہ آپ کو دے ہی دے گی انشاءاللہ۔ ایس ایس ٹی ہو گیا 5 to 15 ہو گئی ایس ٹی ایس والی، ٹھیک ہے۔ ابھی وہ گریجویشن کیٹیگری ہو گئی ہے، تو انٹر رہ رہی ہے، میٹریکولیشن کیٹیگری رہ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ایس ایس ٹی کی آئیں گی انشاءاللہ، اسلامیات کے جو بھی سوالات ہوں گے اس میرے یعنی چینل کے جو بھی لیکچر ہوں گے وہ کافی ہوں گے اسلامیات کی ٹیسٹ کے لیے۔ اچھا اس کے بعد مختلف ادوار، خلفائے راشدین، بنو امیہ، بنو عباس، اور بھی بہت سے ہیں یعنی مسلم یعنی نا ادوار، عثمانی جو دور ہے وہ بھی بڑا طویل ہے، یعنی اس پر بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے خلفائے راشدین کے دور میں جو بڑے اہم واقعات ہوئے ہیں اور ہوں گے، اور ان پر ایم سی کیوز بنتے ہیں۔ بنو امیہ میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر سندھ کب فتح ہوا اور کس کے دور خلافت میں فتح ہوا، یہ آئی بی اے میں یا ایس ٹی ایس میں پوچھا گیا سوال ہے۔ تو بنو امیہ کے دور میں وہ کون سا خلیفہ تھا، ولید تھا یا سلیمان تھا یا عمر بن عبدالعزیز تھا، اور کس سن میں ہوئی؟ 712 میں یعنی سندھ فتح ہوا، یا 11 میں، یا ایسے 10 میں۔ تو یہ مختلف ادوار آئیں گے اور ان پر انشاءاللہ طویل ایک اچھے نمونے سے اندلس کب فتح ہوا، یا بغداد کب بنایا گیا، کس نے بنایا، یہ سارے سوالات بہرحال ادوار کے حساب سے آتے ہیں۔ تو اس باب کو بھی انشاءاللہ، یہ بھی طویل ہے بہرحال، مختصر سے نمونے سے ہم اس کو بھی پڑھیں گے۔ متفرق معلومات اور الہامی کتب، اہم اسلامی کتب وغیرہ۔ اچھا یہ بڑا یعنی زبردست باب ہے۔ یہ زبردست کیوں ہے پتہ ہے؟ یہ ہم چلاتے یعنی اس کو اگر ہم ختم نہ کرنا چاہیں نا تو یہ بڑا طویل ہے۔ متفرق معلومات یعنی اسلامیات کے حوالے سے یہ تو اتنا ہے کہ میری یعنی سروس پوری ہو جائے گی، یہ باب ختم نہیں ہوگا۔ تو بہرحال انشاءاللہ اس پر بھی بہت اچھے نمونے سے ہم گفتگو بھی کریں گے اور تیاری بھی کروائیں گے۔ سابقہ پرچہ جات حل شدہ وغیرہ، جو سابقہ پرچہ جات جن اداروں سے اسلامیات اسٹڈی کی تیاری یعنی ٹیسٹیں لی گئی ہیں، مثال کے طور پر فیڈر سے لی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سندھ پبلک سروس کمیشن ہو گیا، پنجاب پبلک سروس کمیشن ہو گئی، ٹھیک ہے۔
اس کے علاوہ KPK ہو گیا، اس کے علاوہ بلوچستان پبلک سروس کمیشن ہو گئی. تو یہ ان کے پاسٹ پیپر جو بھی اسلامیات کے آتے ہیں کیسے آتے ہیں، کس طریقے سے آتے ہیں. یہ میں نے لینگویج جو یعنی سلیکٹ کی ہے اردو، یہ اس میں بھی بڑی یعنی وہ میری یعنی ایک گہری سوچ ہے. اچھا، آپ کو میں یہ کلیئر کرتا جاؤں کہ اردو ہی میں پنجاب پبلک سروس کمیشن والے کمیشن لیتے ہیں، یعنی وہ اردو میں لکھی ہوگا پرنٹ، انگلش وغیرہ میں نہیں. اور فیڈرل والے بھی اسلامیات کا اردو میں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فیڈرل کا بھی اردو میں ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد SST جو STS ادارہ IB ہے، وہ بھی جو ہے نا اسلامیات کے اکثر یعنی اردو میں لکھتے ہیں اور اکثر انگلش میں لکھتے ہیں. تو صرف واحد یہ سندھ پبلک سروس کمیشن ہے جو اسلامیات کی جو کوشچن پیپر ہے وہ انگلش میں نکالتے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو اس طریقے اس انداز سے یہ سکھایا جائے یا یہ ٹرکس دی جائیں تاکہ یہ سندھ پبلک سروس کمیشن بھی آپ آسانی سے حل کریں کوشچن پیپر. تو ساری چیزوں کو انشاءاللہ ہر چیز میں یہاں پر جو بھی میں انشاءاللہ لکھوں گا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. اچھا، صورت کے حوالے سے صورتوں میں آتا ہے اکثر انبیاء کا ذکر کتنی بار آیا ہے قرآن میں، یہ سوالات آتے ہیں. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی محمد کتنی بار آیا ہے، تو یہ 4 بار آیا ہے، ٹھیک ہے. یہ سوالات ہو گئے، یہ عام ہے، یعنی یہ سوال MCQs کا عام ہے، یہ ہر ٹیسٹ میں ہر کیٹیگری کے جام میں آ سکتا ہے. SS میں کیسے آئے گا؟ SS میں اس سے بھی آ سکتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد اسم یا ورڈ محمد کتنی بار آیا ہے، تو یہ تو ہو گیا 4 مرتبہ، ٹھیک ہے. SS میں ایسے بھی آئے گا، ایسے بھی آئے گا کہ مثال کے طور پر ایک صورت عمران میں نام آیا ہے، ایک صورت فتح میں آیا ہے اور ایک صورت محمد میں آیا ہے، تو دوسرا کس صورت میں آیا ہے، یا صورت عمران کی کون سی آیت میں محمد نام آیا ہے، یا محمد کی کون سی صورت محمد بھی ہے نا، تو اس میں محمد نام کس آیت میں آیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ فلاں صورت میں فلاں صورت میں فلاں صورت میں نام آئے ہیں، چوتھی صورت کون سی ہے جس میں نام محمد آیا ہے، تو یہ آپشن میں دیے گئے ہوں گے. تو ایسے بہت ڈیپلی سبجیکٹ اسپیشلسٹ میں یا لیکچرر اسلامک اسٹڈی یا اسلامک کلچر ہو گیا یا مسلم ہسٹری ہو گئی، ایسے ڈیپلی یہ کوشچن پوچھیں گے، اوپر سے نہیں پوچھیں گے. مثال کے طور پر عام MCQs آپ کو پتا ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی بار آیا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں، سورۃ نمل میں کتنی بار آئی، آپ کہیں گے کہ 2 مرتبہ آئی. کس صورت میں بسم اللہ نہیں آئی ہے، تو آپ کیا کہیں گے، جی آپ کہیں گے کہ 2 مرتبہ آئی ہے، ٹھیک ہے. تو ایسے ہی یعنی بہت ساری یہ ایک منٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لوں، ٹھیک ہے. تو نمل صورت میں جو ہے 2 مرتبہ آئی ہے. تو SS میں یہ بھی سوالات ہوگا کہ کس آیت میں آئی ہے، کون سی آیت نمبر بتائیں، دوسری مرتبہ کون سی آیت میں آئی ہے. تو آیت 20 ہے، 21 ہے، 16 ہے، 13 نمبر آیت میں بسم اللہ دوسری مرتبہ آئی ہے. اور صورت توبہ میں کس صورت میں یعنی بسم اللہ نہیں آئی، تو آپ کہیں گے صورت توبہ. تو اچھا، ایسے بہت سارے کچھ یعنی عام سوالات جو ہر ایک سے پوچھے جاتے ہیں یا پاسٹ بہت سارے آئے ہوئے ہیں. تو ان سوالات کو چھوڑ کر جو ڈیپلی SS میں یا اسلامیات لیکچرر میں پوچھے جائیں گے یا فیڈل میں پوچھے جاتے ہیں، تو ہم پاسٹ کو دیکھ کر انشاءاللہ آپ کی تیاری کروا رہے ہیں اور اچھے نمونے سے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ ان کے درمیان ہم اور کیا کریں گے، آپ کو پتہ ہو کہ ہم اس کے علاوہ جو ہے آپ کا انٹرویو کا بھی سلیبس ان کے لیکچرز کے درمیان کرواتے جائیں گے انشاءاللہ. مثال کے طور پر سوالات انٹرویو کے سوالات آتے ہیں کہ دین اور دین میں کیا فرق ہے، واٹ از ڈفرنٹ بٹوین دین اینڈ دین. تو آپ کو پتہ ہوگا تو انشاءاللہ ہم انٹرویو میں وہ سوال کا جواب دے کے آئیں گے. ورنہ آپ کو تو یہی ہوگا نا کہ یہاں پر بھی 3 حرف ہیں، یہاں پر بھی 3 حرف ہیں، یہ بھی صرف زیر اور زبر کا فرق ہے اور کیا. تو ایسے سوالات آتے ہیں انٹرویو میں. اس کے علاوہ آتے ہیں دین اور مذہب میں کیا فرق ہے، شریعت اور قانون میں کیا فرق ہے. تو یہ سوالات جو انٹرویو میں خاص کر کے پوچھے جائیں گے. اور اللہ کرے میرے اس یعنی پلیٹ فارم سے بہت سارے یعنی کم و بیش لیکچرر اسلامک اسٹڈی یا SS میں انشاءاللہ سلیکشن ہو جائے گی جو یہ سیریز پوری کریں گے، ٹھیک ہے. تو اس سیریز کو آپ پورا بھی کریں، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں انشاءاللہ. تو اس کا آگے چل کر آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور اوروں کو بھی فائدہ دیں. یہ نفع والی بات ہے، صرف یعنی یہ ایسی نہیں کہ ہم اپنے مقصد کے لیے یعنی پیسوں کا معاملہ ہے یا پیسے کمانے کے لیے یہ چینل ہم نے اسٹارٹ کیا ہے. بہرحال یہ اس لیے ہے کہ انسان کو نفع دیں، فائدہ دیں، ٹھیک ہے. کمانے کے اور بھی ذرائع بہت سارے ہوں گے. تو انشاءاللہ سرفیز محمد کے ساتھ ہم یعنی آپ وعدہ کر لیں کہ انشاءاللہ یہ سیریز پوری کریں گے، یہ سلیبس کور کریں گے. اور انشاءاللہ اس پر میں ڈے بائی ڈے لیکچر بناتا جاؤں گا. انشاءاللہ کام کی باتیں ہوں گی اور انشاءاللہ
جو بھی یعنی سیرت کے حوالے سے اور ڈبیٹ والے MCQs ہوتے ہیں، یا مثال کے طور پر بہت سارے ڈبیٹ والے MCQs ہوتے ہیں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کب پہنچے، پیر کے دن پہنچے، جمعے کے دن پہنچے، یہ بھی اکثر ڈبیٹ والے سوالات ہوتے ہیں. کتنے فرد تھے پہلی یعنی وہ جو حبشہ کی طرف ہجرت تھی، اس ہجرت میں کتنے بندے تھے، یعنی عورتیں کتنی تھیں، مرد کتنے تھے، یہ ڈبیٹ والے سوالات ہوتے ہیں. بیت العقبہ اولیٰ میں جو ہے کتنے مرد تھے، کتنی عورتیں تھیں، اور ثانی میں کتنی مرد تھے، کتنی عورتیں تھیں. تو ایک تو ایگزٹ یعنی پوائنٹ ہے. مثال کے طور پر سوال آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کے سفر میں کون ساتھ تھا، تو یہ کلیئر ہے کہ حضرت زید بن حارث آپ ٹک کرنا ہے. ٹھیک ہے، حضرت زید بن حارث ٹک ہو گیا، بات ختم. ایک سوال ایسے ہیں ڈبیٹ والے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ڈبیٹ والے ایسے ہیں کہ مثال کے طور پر کس دن پہنچیں، ٹھیک ہے، کہاں کہاں پر اسٹے کیا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور سوالات جو ڈبیٹ والے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر یہ جو میں نے پہلے مثال دی کہ میثاق مدینہ میں آرٹیکل کتنے ہیں، اور سرایا کتنے لگے، اس کے علاوہ غزوات کتنے لگے. ٹھیک ہے، وہ غزوات میں کتنی تعداد تھی، دشمنوں کی کتنی تعداد تھی، یہ ڈبیٹ اکثر چلتی ہے. تو ہم انشاءاللہ وہ MCQs آپ کو کلیئر کروائیں گے، اور وہ صحیح. اچھا، دلیل قرآن پاک میں ہے کہ آپ دلیل لائیں، یعنی اگر آپ سچے ہیں تو دلیل لائیں. یہ باتیں نہیں ہوں گی انشاءاللہ، ان پر دلیل ہوں گے. یعنی کوئی بھی ڈبیٹ والا MCQs ہم حل کریں گے، سوال کریں گے، تو اس کا دلیل ہوگا. مثال کے طور پر 56 اگر میں کہہ رہا ہوں تو اس کا دلیل ہوگا کہ بھائی 56 جو میں نے آرٹیکل میثاق مدینہ کے لکھے ہیں، آپ دیکھ لیں، یہ سیرت کی کتاب میں تاریخ الاسلام میں 56 لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ الرحیق المختوم میں 56 لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اسلامیات اور علامہ جو ہے یونیورسٹی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سلیبس میں 56 لکھے ہوئے ہیں. تو آپ کو ان کثیر یعنی کتابوں کے یعنی نظریے پر چلنا ہوگا، ایک کتاب کو نہیں لیں گے. ٹھیک ہے، تو آتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اور انشاءاللہ امید کہ آپ کو یہ ویڈیو، یہ میرا لیکچر اور یہ میرا سلیبس جو ڈیزائن کیا ہوا ہے آپ کو پسند بھی آیا ہوگا انشاءاللہ. اگر پسند آیا ہے تو شیئر بھی کریں. اس کے علاوہ جو ہے ہماری سیریز کے ساتھ جڑ جائیں اور اوروں کو شیئر کریں. اس میں کنجوس آپ نہ کریں. ٹھیک ہے، تو اس میں کنجوس آپ کرنے کی وجہ کوئی بھی نہیں بنتی، اوروں کو بہت سارا نفع ہوگا. ٹھیک ہے، یہ صرف یا اسلامیات کی تیاری کے لیے یا اسلامک اسٹڈی کے اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں ہے. یہ آل اوور جو بھی اسٹوڈنٹ ٹیسٹوں کے لیے تیاری کر رہے ہیں، پریپریشن کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے، کہ ان کا انشاءاللہ اسلامیات کا اتنا اسٹرانگ یعنی نالج ہوگی کہ وہ اپنے مثال کے طور پر پولیٹیکل سائنس کے دوست ہیں، اسٹیٹکس کے دوست ہیں، بایولوجی کیمسٹری وغیرہ کے، ان کے GK کے سوالات اگر اسلامیات میں سے آ جائیں تو انشاءاللہ وہ حل کریں گے، اور یہ سیریز ان کے لیے بھی فائدے مند ثابت ہوگی. تو بس یہی ہے آج کے لیے اتنا. آتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. And is for ilm the thing to know, to make our knowledge grow.